الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود یا ابراہیم اعرض عن هذا، اے ابراہیم اعراض کریں اس سے، انہ قد جاء امر ربک، بے شک تحقیق آ چکا ہے آپ کے رب کا حکم، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور بے شک وہ آنے والا ہے انہیں عذاب غیر مردود جو ٹالا جانے والا نہیں ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا پچھلی آیات میں کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، تو ابراہیم علیہ السلام وہ جب ان کو پتہ لگا کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ قوم لوط پر عذاب لانے کے لیے آئے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں سے، اللہ کہتے ہیں ہم سے وہ جھگڑا کرنے لگے قوم لوط کے بارے میں یعنی فرشتوں سے وہ بحث و مباحثہ کرنے لگے کہ ابھی قوم لوط کو تھوڑی مہلت ملنی چاہیے، ممکن ہے وہ ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا قوم لوط کے بارے میں بات چیت کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اللہ نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل والے، بڑے غم گسار، بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم، یہ فرشتوں نے کہا اللہ کی طرف سے کہ اے ابراہیم اعرض عن ھذا، کہ اب اس بات سے اعراض کرو، اب اس بات کو چھوڑ دو، دعا کرنے کا اور قوم لوط کے بارے میں مہلت دینے کا بحث و مباحثہ کرنا، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، اب اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اب مزید ڈیل دینا، اب اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب یہ لیٹ نہیں ہو سکتا۔ اب دعا کرنے کا قوم لوط کے بارے میں یا ان کے بارے میں مہلت وغیرہ دینے کا مطالبہ، اب اس سے اعراض کریں، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور بے شک وہ لوگ یعنی قوم لوط، آتیہم آنے والا ہے انہیں، عذاب غیر مردود جو رد نہیں کیا جا سکتا، ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب عذاب آ کر رہے گا اور قوم لوط والے اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکیں گے، اس عذاب کو روک بھی نہیں سکیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور جب آئے ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس، یہی فرشتے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سِيءَ بِهِمْ، تو برا کر دیا گیا ان کو، کیا مطلب برا کر دیا گیا ساتھ ان کے، سیہ کا تعلق سیدنا لوط علیہ السلام کے چہرے سے ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کا چہرہ بگڑ سا گیا، بہم ساتھ ان کے، یعنی ان مہمانوں کی وجہ سے، یعنی ان مہمانوں کو دیکھ کر ان کا چہرہ بگڑ سا گیا، پریشان حال ہو گئے۔ وضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہو گئے ساتھ ان کے، ضاق تنگ ہو گیا، بہم ساتھ ان کے، ذرعن دل کے اعتبار سے حضرت لوط علیہ السلام کو تنگی پیدا ہوئی، چہرہ بگڑ سا گیا پریشانی میں، دل میں تنگی پیدا ہوئی۔ وقال هذا یوم عصیب، اور کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ تو اب
جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ مہمان پہنچے تو لوط علیہ السلام شدید پریشان ہو گئے. اس پریشانی کے اثرات ظاہراً بھی ان پر ظاہر ہوئے، دل میں بھی انہوں نے تنگی محسوس کی، اور منہ سے کہنے بھی لگے کہ یہ تو بڑا مشکل دن، آج تو بڑا ہی مشکل دن ہے. تو یہ سیدنا لوط علیہ السلام کو اتنی پریشانی کیوں ہوئی؟ حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بہترین مہمان نوازی کی ہے، اور یہ نبیوں کا اخلاق ہے، طرز عمل ہے. اور سیدنا لوط علیہ السلام بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، رسول ہیں. تو سیدنا لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو دیکھ کر پریشانی کا اظہار کیوں کیا؟ انہیں بھی خوش ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کیوں دل میں تنگی محسوس کی اور کیوں ان کو یہ دن مشکل محسوس ہوا؟ مفسرین نے اس کی وجہ لکھی ہے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، جی بتائیے. فرشتے لڑکوں کی صورت تو وہ قوم لوط برے عمل کے لیے سے ان کی طرف لپکے تھے. جی بالکل ٹھیک. مفسرین نے اس کی وجہ یہی بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ وہ لڑکے وہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، ایسے لڑکے جو ابھی چھوٹی عمر کے تھے، جن کے ابھی آپ سمجھے کہ چہرے پر بال وغیرہ بھی، داڑھی وغیرہ بھی ابھی نمودار نہیں ہوئی تھی. تو وہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں وہ آئے تھے. تو سیدنا لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کو پتہ تھا کہ یہ قوم بدبختی کی انتہا پر ہے، اور اب مجھے تو بڑی مشکل ہوگی. یعنی ان کی بدبختی قوم کی اور ان کی ضلالت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ مہمان بھی ان کے شر سے بچتے نہیں تھے. تو سیدنا لوط علیہ السلام کا تو ہر وقت ان سے ٹاکرا تھا. تو وہ حضرت لوط علیہ السلام شدید پریشان ہو گئے. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور آ گئی ان کے پاس ان کی قوم، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتے ہوئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے، بدترین کام اغلام بازی کا اور لواطت کا وہ کرتے تھے. تو اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے، تو اسی مقصد سے وہ دوڑتے ہوئے آئے، بڑی تیز دوڑ کر آئے. حضرت لوط علیہ السلام نے تو مہمانوں کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن جب گھر کے اندر ہی مخالف بیٹھا ہوا ہے، جاسوس بیٹھا ہوا ہے قوم کا، حضرت لوط کی بیوی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کا ذکر کیا ہے بطور مثال کفار کے لیے. کہ کفار کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. یعنی یہ جو کفار سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ پیر فقیر بنا لیں گے، کچھ معبود مقرر کر لیں گے، اور اگر قیامت ہوئی تو یہ معبود ہمیں اللہ کے غصے سے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار کے سامنے امرأت نوح امرأت لوط کی مثال ہونی چاہیے. اگر کوئی کسی کو بچا سکتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کو ان کے شوہر بچا سکتے تھے، وہ تو ان کے شوہر تھے. تو حضرت نوح کی بیوی بھی، حضرت لوط کی بیوی بھی عام جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گی، اور وہ انہیں ان کے شوہر جو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں، وہ بھی انہیں نہیں بچا سکتے. تو کفار نے جن لوگوں پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، جنہیں معبود بنائے ہوا ہے، جن کو نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کے لیے بھیڑ چڑھاتے ہیں، جن کے لیے سبیلیں اور ان کو پکارتے ہیں، تو یہ کفار کو کیسے سفارش کر سکیں گے، اور یہ کیسے اللہ کے عذاب سے کفار کو بچا سکیں گے؟ ہرگز نہیں بچا سکیں گے، جس طرح حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ذکر کیا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. سورہ تحریم کا آیت نمبر 10 ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مثال بیان کی کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں
یہ ہمارے نیک بندوں میں سے 2 بندوں کے تحت تھیں. یہ دونوں ہمارے چنے ہوئے نیک بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، ان دونوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، بس وہ دونوں نہیں فائدہ پہنچا سکے ان دونوں کو. دونوں شوہر اپنی بیویوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکے. من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا، یعنی ان دونوں عورتوں کو کہا گیا داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں کی خیانت کی، اور یہ دونوں شوہر اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے. یہ دونوں عورتیں، ان کو کہا جائے گا قیامت کے دن کہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. تو یہاں خیانت کا ذکر ہے ان دونوں عورتوں کی اپنے شوہروں کی، اور اللہ فرماتے ہیں یہ کافروں کے لیے یہ مثال ہے. دونوں عورتیں، یعنی یہ دونوں عورتیں کافر تھیں. تو جب بیوی کے لیے شوہر سے خیانت کا ذکر آتا ہے، یہ شوہر کا بیوی سے خیانت کا ذکر آتا ہے، تو عام طور پر خیانت سے مراد یعنی جنسی معاملات میں خیانت ہوتی ہے، اور یعنی بے حیائی کا کام مراد ہوتا ہے. اگر بیوی کے لیے یا شوہر کے لیے خیانت کا لفظ استعمال کیا جائے ایک دوسرے کے بالمقابل، لیکن یہاں خیانت سے یہ مراد نہیں ہے. ان دونوں بیویوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. یہاں خیانت سے مراد اپنے شوہروں کی دعوت پر لبیک نہ کہنا اور شوہروں کا اللہ کے دین کے غلبے میں مددگار نہ بننا ہے، اور ہر دم اپنے شوہروں کے ناک میں دم کرنا ہے کفار کی حمایت کر کے. کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اولاد کا، اور جو آگے بڑھنے والا سلسلہ، تو اس سلسلے میں کوئی حرام خون شامل نہیں ہوتا. یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو پورا سلسلہ ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس میں کوئی حرام خون شامل نہیں ہوتا. یعنی اس میں ایسے لوگ تو آ سکتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہوں اور دین حق دین اسلام پر نہ ہوں، لیکن اس میں حرام کاری اور یہ چیزیں اس میں نہیں آ سکتی، جیسے بعض احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے. تو ان جلیل القدر انبیاء کی بیویاں یہ کفار کے لیے مثال ہیں، اس لیے کہ وہ کافر تھیں، اور ان کی خیانت سے مراد یعنی کفر اور کافروں کی حمایت ہے. ہر وقت شوہروں کو ناک میں دم کیے رکھنا اپنے کفر سے، تو یہ خیانت مراد ہے. اب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے. اب ظاہری سی بات ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کتنا پریشان ہوئے، دل میں بھی تنگی محسوس کی، چہرے پہ بھی اثرات ظاہر ہوئے، اور کہنے بھی لگے کہ بڑا مشکل دن ہے. اب فوراً انہوں نے مہمانوں کو چھپا لیا ہوگا، لیکن قوم والوں کو پتہ لگ گیا. قوم والے دوڑتے آئے، بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے آئے. کیسے پتہ لگا؟ بیوی کے ذریعے ہی. یہی کام حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کرتی تھی، اور یہی کام حضرت نوح کی بیوی بھی. نوح علیہ السلام جب وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تھے تو وہ قوم کی حمایت کرتی تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت کرتی تھی. اس بدترین عمل میں بھی اس کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں. تو قوم والے دوڑتے ہوئے آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی وہ برے کام کرتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ، جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی، اسی سے وہ پریشان تھے، اسی سے وہ ڈرتے تھے، تو انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، وہ کہنے لگے اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو. وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، اور نہ تم رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کیا نہیں ہے تم میں کوئی ایک آدمی بھی جو عقل مند ہو. دیکھیے اس حضرت لوط علیہ السلام کی بات سے سیدنا لوط علیہ السلام کی بے بسی اور شدید پریشانی، وہ جو پریشان ہوئے تھے وہ اسی وجہ سے پریشان تھے، تو اسی بات سے ان کی پریشانی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. وہ کہنے لگے اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں. یعنی تم میرے مہمان ہیں، اور کسی کے مہمان اس کی عزت ہوتے ہیں، اور مہمانوں کی حفاظت میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ میرے مہمان ہیں، تم میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو، انہیں پریشان نہ کرو، اور ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. اور اگر تمہیں اپنی خواہش وغیرہ پوری کرنی ہے تو
یہ میری بیٹیاں ہیں تو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو تم ان سے شادی کر کے اپنی خواہش پوری کر لو جائز طریقے سے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جائز طریقہ رکھا ہے نکاح کا۔ تو بعض مفسرین نے بناتی سے مراد یعنی حضرت لوط نے کہا کہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے تم شادی کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ شادی کے ذریعے انسان جو ہے وہ شادی کرے اللہ کے حکم کے مطابق، اور شادی کے بعد زندگی گزارے، وہ پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، اس میں انسان اپنی جنسی خواہش بھی پوری کرے، تو وہ ایک پاکیزہ چیز ہے، اللہ کا بنایا ہوا ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں ثواب بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ تو یہ بے حیائی اور گندگی ہی گندگی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں، اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اتنے بدترین لوگوں کو اپنی بیٹیاں کا ذکر کیا، میری بیٹیوں سے شادی کر لو، یعنی یہ ساری بات مجبوری میں ہو رہی ہے، یعنی اتنے مجبور ہیں کہ اتنے مجبوری میں اب اس سے بڑی پیشکش اور کیا کر سکتے تھے۔ اور یہاں یعنی ہن اطہر لکم، یعنی شادی کر کے تم خواہش پوری کر لو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ہؤلاء بناتی سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ نے تم نے شادیاں کی ہوئی ہیں، تو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تم ان سے اپنی خواہش پوری کرو۔ جو اللہ نے ایک طریقہ رکھا ہے، تم اللہ کے بنائے ہوئے سیدھے طریقے کو چھوڑ کر ایک غلط طریقہ اور الٹا طریقہ تم استعمال کرتے ہو۔ تو بعض مفسرین کے مطابق سیدنا لوط علیہ السلام نے یعنی ان لوگوں کی بیویوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم جو ہے وہ ان سے اپنی خواہش پوری کرو، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ بھی ایک اچھی تفسیر ہے، بلکہ یہ پہلی تصویر سے زیادہ بہتر تفسیر محسوس ہوتی ہے۔ اس سے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان عورتوں کو اپنی بیٹیاں کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہ نبی بحیثیت نبی اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، اپنی قوم کے مردوں کا، اپنی قوم کی عورتوں کا باپ ہوتا ہے۔ باپ ہونے سے مراد یعنی حکمن، سگا باپ تو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کے سگے بیٹے فوت ہو گئے آپ کی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی، حضرت زید کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی، حضرت زینب کو، اب اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے رسوم و رواج کو توڑنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حضرت زینب سے شادی کرے۔ اب اس میں قوم کی طرف سے اعتراض کا سامنا تھا، کیونکہ جاہلیت میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح شمار ہوتا تھا، تو حقیقی بیٹے کی بیوی بہو چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے وہ تو دائمی حرام ہوتی ہے، تو اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی وہ بھی بہو کے حکم میں وہ بھی دائمی حرام ہوئی۔ تو کوئی شخص بہو سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو توڑنا تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، یہ تو منہ کی بات ہے، یہ تو خود کسی کو بیٹا کہا ہے، کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا بن نہیں جاتا، اس کے لیے وہ حرام رشتے حرام نہیں ہو جاتے۔ تو وہاں اللہ نے پھر اس کی نفی کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، آپ کے بیٹے جو تھے وہ فوت ہو چکے تھے، اور حضرت زید آپ نے ان کو، آپ کے غلام تھے، آپ نے ان کو آزاد کر دیا تھا، منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، تو اللہ نے بتایا کہ وہ منہ بولے بیٹے ہیں، وہ سگے بیٹے نہیں ہیں، کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو وہاں سگے باپ ہونے کی نفی ہے، ورنہ نبی اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے حکمن، بالکل ایسے جیسے نبی کی بیویاں قوم کی مائیں ہوتی ہیں، نبی کی بیویوں کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے۔ اب امہات المؤمنین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قوم کی حقیقی مائیں ہیں، ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو حکم دیتے ہیں کہ آپ مردوں سے پردہ کریں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی تمہیں سوال ہو، تم نے ان سے کوئی انٹریکشن ہو، کوئی
معاملہ ہو تو پردے کے پیچھے سے معاملہ کیا کرو. تو ازواج مطہرات حقیقی مائیں نہیں ہوتی، حکمی مائیں ہوتی ہیں. حقیقی ماؤں کے احکام نہیں ہے کہ پردہ نہیں ہوگا. باقی یہ سوال کہ ان سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی نبی کے بعد، اس کی وجہ کچھ اور ہے. اس کی وجہ یعنی حقیقی مائیں ہونا نہیں ہے. اس کی وجہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی عزت کا پاس ہے. ایک عورت نبی کی نکاح میں رہ چکی ہو تو وہ نبی کے بعد کسی اور امتی کے نکاح میں کیسے رہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. تمہارے لائق نہیں ہے تم نبی کو اذیت دو اور نبی کے بعد نبی کی بیوی سے شادی کر لو. اس کی وجہ نبی کو اذیت دینا ہے، نبی کا مقام ہے اس کی وجہ. تو جس طرح نبی کی بیوی پوری قوم کی ماں ہوتی ہے، ام المؤمنین ہوتی ہے، جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی مومنین سے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں. تو جس طرح نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو نبی بھی مومنوں کا باپ ہوتا ہے، چاہے وہ قوم کے مرد ہوں یا قوم کی عورتیں ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے تو پھر وہ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، تو وہ پھر قوم کی عورتوں سے شادی کیسے کرتا ہے؟ تو وہ حقیقی باپ نہیں ہوتا نا، حکمی باپ ہوتا ہے. حکمی باپ ہوتا ہے، حقیقی باپ نہیں ہوتا. اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ نبی کی بیویاں قوم کی مائیں ہوتی ہیں، قوم کا پردہ ہوتا ہے. نبی بھی اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، مردوں کا عورتوں کا، اور قوم کی عورتوں کا نبی سے پردہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیے کچھ احکامات ہوتے ہیں، کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. نبی کے لیے جب کسی سے شادی کرنا ہو قوم کی کسی عورت سے، نبی کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر نبی نے کسی عورت سے شادی کرنی ہے اس عورت کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، وہ عورت ولی کے بغیر بھی نبی سے شادی کر سکتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اگر کوئی عورت مومن عورت اپنے نفس کو نبی کے لیے ہبہ کر لے اور نبی اسے شادی کرنا چاہے تو نبی اسے شادی کر سکتا ہے. یہ نبی کے لیے خالص ہے عام مومنین کو چھوڑ کر. تو بات دور نکل گئی. بات یہ ہو رہی تھی کہ قوم کی بیٹیاں نبی کی، قوم کی عورتیں نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں. تو ہاؤلائی بناتی ہننا، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے اطہر لکم، زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے. اس سے مراد قوم کی عورتیں، تمہاری بیویاں. تم ان کے پاس جاؤ، اپنی خواہش پوری کرو، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اللہ نے ایک جائز رستہ بنایا ہے، تم جائز کو چھوڑ کر ناجائز بے حیائی گندگی کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ یا ایسے اللہ نے کسی کو، اللہ نے جو ہے وہ حلال پاکیزہ روزی اور رزق اللہ نے رکھا ہو، وہ دودھ اور پاکیزہ گوشت اور حلال پاکیزہ چیز کو چھوڑ کر وہ خنزیر اور وہ گندگی کی طرف جاتا ہو، خبیث چیز کی طرف جاتا ہو، تو یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. تو اسی کی طرف سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اس حالت میں بھی دعوت دی. تو دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں، واللہ تعالی عالم. بکر معنسہ کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم. جو ان کے کافی بڑی عمر کی ہو چکی اور اس کی شادی نہ ہوئی ہو، عورت ولی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی. حدیث مبارکہ ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. جو بھی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے. عام حالات میں یہی حکم ہے. باقی نبی کے ساتھ کسی بھی عورت کی شادی ہو سکتی ہے ولی کے بغیر. نبی کا معاملہ خاص ہے، نبی کے علاوہ کسی سے شادی کرنی ہوگی تو ولی کی ضرورت ہے. اگر کوئی ولی نہیں ہوگا یا کوئی ولی ہوگا لیکن کافر ہے یا کوئی غیر راشد ہے تو پھر حکمران ولی ہوتا ہے، ولی پھر بھی ہوتا ہے. تو نبی قوم کا باپ ہوتا ہے. تو سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. دیکھیے اس سے یہ نکاح کے رشتے کی پاکیزگی کی طرف اشارہ ہے. یہ کتنا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے. فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، بس اللہ سے ڈرو اور نہ مجھے رسوا کرو میرے مہمانوں کے بارے میں. اگر یہاں بناتی سے مراد حضرت لوط کی بیٹیاں مراد لی جائیں تو دیکھیے انہوں نے مہمانوں کو رسوائی سے، بد عمل سے بچانے کے لیے کتنی بڑی بات کی. مجبوری میں
اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ اس سے مہمانوں کا عزت اور مہمانوں کا احترام اور مہمانوں کا حق کتنا بڑا ہے اسلام میں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی اسلام کے داعی تھے، تو اسلام کے اندر مہمان نوازی کی کتنی اہمیت ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے، کوئی تم میں ہوش مند آدمی نہیں ہے، کوئی ایک بندہ ہو جو تمہیں سمجھائے، کوئی ایک بندہ بھی تمہیں سمجھانے والا نہیں ہے۔ یعنی قوم بدبختی کی اس انتہا پہ پہنچ چکی ہے۔ قالوا لقد علمت، انہوں نے کہا البتہ تحقیق، علمت تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں کوئی حق، ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضرت لوط کی بیٹیاں مراد ہوں ان سے شادی کرنے میں، یا قوم کی عورتیں مراد ہوں ان کی اپنی بیویاں، وہ کہنے لگے ہمیں عورتوں میں کوئی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو البتہ جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ دیکھیے جب کوئی قوم غلط رستے کو، صحیح رستے کو چھوڑ کر غلط رستہ اختیار کرتی ہے تو دیکھیے اس کو صحیح چیز میں اور صحیح رستے میں جو ہے وہ پھر وہ صحیح رستے پر نہیں چلتی، اس کو پھر صحیح رستہ اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ زیادہ بہتر ہو، چاہے وہ زیادہ پاکیزہ ہو، چاہے وہ اصل طریقہ اللہ نے رکھا ہو۔ یعنی جب کوئی قوم غلط چیز پہ لگ جاتی ہے، مثلاً اگر کوئی قوم شراب پہ لگ جائے گی، خنزیر کھانے پہ لگ جائے گی، تو اس کو دوسرا گوشت اچھا نہیں لگے گا، حالانکہ دوسرا گوشت ہر لحاظ سے پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز، حلال چیز انہیں اچھی نہیں لگے گی۔ پھر ان کا عام استعمال، اب آپ دیکھیے کہ جو قومیں شراب اور سور یہ چیزیں استعمال کرتی ہیں، اب آپ دیکھیں ان کے ہاں سب سے زیادہ فارمنگ جو ہے وہ ان کی ہوتی ہے، پھر وہ ان کے ہاں یہ شراب اور یہ چیزیں ہر وقت مہمان نوازی میں اور ہر جگہ شراب، ہر جگہ شراب پانی کی طرح وہ استعمال ہوتی ہے۔ تو جب کوئی قوم سیدھا رستہ چھوڑتی ہے تو سیدھا رستے کے اندر وہ پھر اس کو سیدھا رستہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ اور دیکھیے کہ یہ بدبختی اور شقاوت کی کس انتہا کو پہنچ چکے تھے کہ ان کو یہ بات، ان کو یعنی حضرت لوط نے صحیح بات کی، ان کو نکاح کی طرف دعوت دی اور جو اللہ نے سلسلہ بنایا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس کی طرف کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں اپنی بیویوں کی طرف کوئی حاجت نہیں ہے، اور جو آپ جانتے ہیں ہم جو کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وہ کرنے دیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ بے شک میرے لیے تمہارے ساتھ کوئی قوت ہوتی، او آوی یا میں پناہ لے لیتا، الی رکن شدید ایک مضبوط رکن کی طرف، ایک مضبوط چیز کی طرف۔ اب حضرت لوط جو ہیں وہ پہلے ہی شدید پریشان تھے اور ان کے توقع کے مطابق ہو رہا تھا، قوم والے کسی بات میں ماننے کو تیار نہیں تھے، تو حضرت لوط اسی بے بسی کی حالت میں کہتے ہیں کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی، یا کوئی مضبوط پناہ گاہ ہوتی، میرے پاس مضبوط قلعہ ہوتا، میں قلعے میں تم لوگوں سے خود بھی بچ جاتا، اپنے مہمانوں کو بھی بچا لیتا۔ قوت سے کیا مراد ہے کہ میں خود اتنا طاقتور ہوتا کہ تمہیں منمانی نہ کرنے دیتا، یا میرے پاس کوئی مضبوط پناہ گاہ ہوتی۔ پناہ گاہ کون سی؟ پناہ گاہ بیٹوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت لوط کے بیٹے نہیں تھے، جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ مقابلہ بھی کر لیتا ہے، سامنا بھی کر لیتا ہے۔ حضرت لوط خود بوڑھے ہیں، حضرت لوط کے بیٹے نہیں تھے، بیٹیاں تھیں صرف۔ یا خاندان، بڑا خاندان ہو، مضبوط خاندان ہو، حمایت کرنے والا، وہ بھی نہیں تھا۔ یا پھر جو ہے وہ قلعہ وغیرہ مراد ہے، مضبوط قلعہ، ایسا کوئی میرے پاس ہوتا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں قوت کا ذکر کیا ہے، یا خاندان کا، بیٹوں کا، یا قلعے وغیرہ کا ذکر کیا ہے، تو کوئی اسے یہ نہ سمجھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ پہ توکل نہیں تھا، اللہ پر اعتماد نہیں تھا۔ نبیوں سے بڑھ کر اللہ پہ توکل اور اللہ پر اعتماد کس کو ہوگا؟ اور سیدنا لوط علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے،
انہیں اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد تھا، لیکن یہاں اسباب کی بات ہو رہی ہے، اور اسباب کی بات کرنا یہ کوئی توکل کے منافی نہیں ہے، یہ توکل کے مطابق ہے۔ دیکھیے انسان کے دشمن ہوتے ہیں تو وہ دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ گھر اور دیواریں بناتا ہے، ایسی دیواریں کہ دشمن اتنے آرام سے داخل نہ ہو سکیں، اور اگر دشمن وغیرہ کا امکان ہو تو وہ پہرے دار وغیرہ کھڑے کرتا ہے، اور یہ کوئی اللہ پر توکل کے منافی نہیں ہے، اور نہ اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ بلکہ یہ سمجھنا کہ جی مجھے تو اپنے حفاظت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ ہی میری مدد کرے گا، یہ توکل مذموم ہے، یہ صحیح توکل نہیں ہے۔ صحیح توکل تو یہ ہے کہ اونٹ کو گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، اپنی طرف سے کوشش کرو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ، اور یہ نبی بھی جو ہے وہ اسباب اختیار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ میں آیت اتری، تو جب تک یہ آیت نہیں اتری اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہرے دار مقرر کرتے تھے ہر روز رات کو، کیونکہ آپ کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا تھا دشمنوں کا، اور یہودی اور یہودیوں کی سازشیں، وہ تو سازشی قوم تھی، پھر آپ کے مخالف۔ تو اسباب اختیار کرنا، بیٹوں کی یا خاندان کی بات کرنا یا قلعے کی بات کرنا، اور خاص طور پہ جن حالات میں حضرت لوط علیہ السلام ہیں، تو یہ اللہ پہ توکل کے بالکل بھی منافی نہیں ہے، یہ اسباب کی بات ہے، ورنہ حضرت لوط علیہ السلام کا اللہ پر پوری طرح اعتماد تھا، پوری طرح توکل تھا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک لن یصلوا الیک، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ مہمانوں نے۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدنا لوط علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کر پریشان ہوئے، چہرہ بگڑ سا گیا، دل میں تنگی پیدا ہوئی، منہ سے کہنے لگے کہ بڑا مشکل دن ہے۔ جیسا ان کی توقع تھی ویسے ہی ہوا، قوم والے آئے اور قوم والوں نے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا اور اپنا پروگرام ظاہر کیا، اور حضرت لوط سے کہنے لگے ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط نے انہیں جو ہے وہ نکاح کی بات کی اور کہا کہ یہ بیٹیاں ہیں ان سے شادی کر لو، تو اللہ سے ڈرو اور مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ پھر بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی، کاش کہ میں کسی مضبوط جگہ میں پناہ لے لیتا۔ اس ساری باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کو نہیں پتہ کہ مہمان کون ہے، وہ پریشان ہیں، اور وہ جس طرح یعنی ان کے علم میں یہی ہے کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں اور یہ میرے پاس مہمان ہیں، اور میں نے مہمان نوازی کرنی ہے، اور میں نے حتی الامکان ان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اب جب حضرت لوط علیہ السلام اس حالت میں پہنچ کے بے بسی کی، اس وقت فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، انہوں نے کہا اے لوط بے شک ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں یہ لوگ پہنچ سکیں گے آپ کی طرف۔ حضرت لوط نے اپنا دروازہ وغیرہ بند کر لیا، جو بھی کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ اب قوم والے باہر کھڑے ہیں اور حضرت لوط سے کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلو اور ان کو نکالو۔ تو جب حضرت لوط بے بسی کی انتہا میں ہیں تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم اس قوم کو عذاب دینے آئے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں، جب فرشتوں نے بتایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگ گیا۔ لوط علیہ السلام نے کتنی پریشانی دیکھی، تو جب فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں تو انہیں پتہ لگا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو، اولیاء کرام علیہ السلام کو عالم الغیب باور کرانا کتاب و سنت کے صریح خلاف، قرآن و سنت کی صریح نصوص کے خلاف ہے۔ کتنے دلائل ہیں اس کے۔ تو فرشتوں نے واضح کر دیا، کہا اے لوط ہم آپ کے رب کے رسول ہیں، فرشتے ہیں ہم، اور یہ بھی بتا دیے یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، پس رات کو لے چلیے، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ ٹکڑے میں رات کے ٹکڑے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے۔ یعنی اب قوم والے تو باہر موجود ہیں،
اب حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتے تسلی دے رہے ہیں. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب قوم والوں نے زور زبردستی کرنے کی کوشش کی، دروازہ وغیرہ توڑا، یہ جو بھی ہوا، تو فرشتوں نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ان کی آنکھوں پر وغیرہ مارے، ان کے چہرے بگڑ گئے، تو ان کی آنکھیں مٹ گئیں. سورہ قمر میں ذکر ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی، خراب کرنے کی کوشش کی. فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا ڈالا. یعنی وہ جو لوگ مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنے آئے تھے ان کے ساتھ تو یہ ہوا. وہ ساری قوم نہیں تھی، وہ قوم کے شرپسند لوگ تھے جو زیادہ بدبخت تھے، وہ لوگ تھے. تو ان کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا فوری طور پر. اب جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو وہ ڈر کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے باقی لوگ کہ اب ہم کیا کریں. تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتا دیا. فرشتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا. تو فرشتوں نے کہا کہ اب یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے، اب آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل کھڑے ہوں. تو وہ قوم والے ایک دفعہ جا چکے ہیں. جب ان کے ساتھ فرشتوں نے، جو لوگ آئے ہوئے تھے خرابی کرنے، جب ان پر فرشتوں نے وار کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے. اب انہوں نے مل کر حملہ کرنا تھا یا کیا کرنا تھا، جو بھی. فرشتوں نے کہا پریشان نہ ہوں، اب آپ نکل جائیں. آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں رات کے کسی ٹکڑے میں، بقطع من اللیل، قطع ٹکڑا یعنی حصہ، من اللیل رات کے ٹکڑے میں، رات کے کسی پہر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک. اب آپ اور آپ کے گھر والے نکل جائیں گے تو پیچھے آپ کی قوم پر عذاب آئے گا، بڑی ڈرونی آوازیں آئیں گی، آپ کو پریشانی ہوگی، کوئی مڑ کر نہ دیکھے. إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں. آپ کے گھر والوں میں کون تھا؟ بیٹیاں تھیں آپ کی، بیوی تھی. آپ سب کو لے کر نکل کھڑے ہوئے. فرشتوں نے کہا کوئی مڑ کر نہ دیکھے، مڑ کر دیکھے گا تو بیوی دیکھے گی، اور جب مڑ کر وہ دیکھے گی وہ بھی عذاب کا شکار ہو جائے گی. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک پہنچنے والا ہے اس کو جو انہیں پہنچنے والا ہے. جو آپ کی قوم کو پہنچے گا وہ آپ کی بیوی کو بھی پہنچے گا، کیونکہ وہ بیوی قوم کے ساتھ ہے. کوئی مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کی. وہ مڑ کر دیکھے گی، جب وہ مڑ کر دیکھے گی تو اسے بھی وہی پہنچے گا. جو پتھروں کی بارش ہوئی تو وہ پتھروں کی بارش جو ہے وہ بیوی پر بھی ہوئی. جب اس نے مڑ کر دیکھا اسے پہنچے گا جو انہیں پہنچا. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک ان کا وعدہ صبح کا ہے، صبح کے وقت ان پر عذاب آئے گا. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا نہیں ہے صبح قریب؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ صبح تو قریب ہے. تو صبح ان پر عذاب آ جائے گا. پتہ لگا کہ سیدنا لوط علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ قوم پر نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں بھیجتے. نبی کا وجود مسعود قوم کے لیے کتنا بابرکت ہوتا ہے. قوم بدبختی کی انتہا پر ہو تب بھی نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا. جب نبی نکلتا ہے تو عذاب آتا ہے. تو دیکھیے نیک لوگوں کی نیکی اور نبی کا وجود یہ قوم کے لیے، چاہے قوم کتنی مخالف کیوں نہ ہو، ان پر کتنی زیادتیاں کیوں نہ کرتی ہو، تو نیک لوگوں کا وجود برے لوگوں کے لیے کس طرح بابرکت ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ انفال میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک ان میں استغفار کرنے والے موجود ہیں. مسلمان نیک لوگ تھوڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا قوم کو. دیکھیے نبی کی موجودگی، اکیلے ایک نبی کی موجودگی پوری قوم پر عذاب نہیں آتا. نبی نکلتا ہے تو عذاب آتا ہے. نیک لوگوں کی موجودگی، استغفار کرنے والوں کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا. اس سے پتہ لگا کہ اکثر قوموں پر جو عذاب آیا ہے وہ سحری کے وقت آیا ہے، صبح کے وقت، سحری کے وقت. صبح کا وقت
اکثر قوموں پر عذاب آیا ہے۔ اچھا، عذاب آنا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے؟ یعنی صبح کے وقت عذاب آتا ہے تو صبح کا وقت بابرکت ہوا کہ صبح کا وقت خوفناک ہوا؟ صبح کا وقت بابرکت ہوتا ہے۔ اگر صبح کا وقت بابرکت ہے تو عذاب کا وقت کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ عذاب برائی سے پاک کرنے کے لیے، جی یعنی عذاب قوم کے لیے تو وہ عذاب ہے، قوم کے لیے تو منحوس لمحہ ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے تو بابرکت لمحہ ہے کہ قوم جو ہے اللہ کی زمین وہ برے لوگوں سے پاک ہو رہی ہے۔ تو لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے تو وہ یعنی کوئی اچھا وقت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بابرکت وقت ہے۔ اکثر صبح کے وقت اللہ نے زمین کو بدترین لوگوں سے پاک کیا ہے عذاب بھیج کر، جیسے قوم لوط کو صبح کے وقت ہلاک کیا گیا۔ ان کا وعدہ صبح کا ہے اور صبح قریب نہیں ہے، صبح قریب ہے۔ سورہ حجر میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اشراق کے وقت اس قوم پر چیخ کا عذاب آیا۔ اشراق کے وقت، اشراق کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے، تو اس وقت اس قوم پر چیخ کا عذاب آیا۔ اس قوم پر کئی عذاب آئے تھے۔ ایک تو وہ لوگ جو مہمانوں کو خراب کرنے میں پیش تھے، ان کی آنکھوں کو مٹا دیے۔ یہ ایک زائد عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو پیش ہیں، آگے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 3 عذاب اس قوم پر آئے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ ایک عذاب اس قوم پر آیا کہ ان کی بستی کو الٹا دیا گیا، ایک عذاب اس قوم پر آیا کہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور تیسرا عذاب اس قوم پر آیا کہ چیخ کا عذاب۔ اور یہ عذاب یہ اشراق کے وقت آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ۔ قوم سمود کے حوالے سے آتا ہے سورہ حجر میں ہی فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ۔ آپ کو پتہ قوم سمود پر بھی چیخ کا عذاب آیا تھا، تو ان پر چیخ کا عذاب بھی صبح کے وقت آیا تھا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت ان پر چیخ کا عذاب آیا تھا۔ تو بہت ساری قوموں پر جو عذاب آیا ہے اس عذاب کا وقت جو ہے وہ صبح کا ہے۔ اس طرح جب یہ دنیا بدترین لوگوں پر قائم ہوگی قیامت، تو قیامت بھی صبح کے وقت قائم ہوگی، فجر سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان، جمعے کے دن۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جمعے کے دن ہر جانور جو ہے وہ ڈرتا رہتا ہے جمعے کے دن، اور ڈرتا کس بات سے رہتا ہے کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ فرعون کی قوم بھی جو تباہ ہوئی تھی صبح کے وقت تباہ ہوئی تھی۔ رات کو بنی اسرائیل نکلے تھے تو پیچھا کیا تھا فرعون وغیرہ نے، تو وہ جب فرعون کی قوم جب آمنے سامنے ہوئی تھی بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل نے سمندر پار کر لیا، اور فرعون کی قوم جب سمندر پار کرنے لگی تو عذاب آیا۔ یہ واقعہ بھی صبح کا ہے، قرآن کریم میں صراحت ہے کہ یہ صبح کا واقعہ ہے۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، انہوں نے پیچھا کیا ان کا صبح کے وقت۔ تو اکثر قوموں پر عذاب صبح کے وقت آتا ہے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، پس جب آ گیا ہمارا حکم قوم لوط پر، جعلنا ہم نے کر دیا عالیہا اس کے اوپر کے حصے کو، یعنی اس زمین کے اوپر کے حصے کو ہم نے کر دیا سافلہا اس کا نچلا حصہ۔ زمین کا اوپر کا حصہ ہم نے نچلا حصہ کر دیا، یعنی اگر یہ زمین ہے یہ اس کا اوپر کا حصہ، یہ نیچے کا حصہ ہے، تو یہ زمین کو الٹا دیا گیا۔ تو اوپر کا حصہ جو ہے وہ یہ نیچے کا حصہ ہے، اوپر کا حصہ نیچے ہو گیا، نیچے کا حصہ اوپر ہو گیا، زمین بستی کو الٹا دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ہم نے بارش کی اس پر، اس زمین پر، حجارۃ من سجیل، پتھروں کی، من سجیل ٹھیکری کے، منضود تہ بتہ، تو ایسے پتھر جو گیلی مٹی کے ہوں پھر انہیں خشک کر دیا گیا ہو آگ پر، یا تو ایسے پتھروں سے ان پر بارش کی گئی، تہ بتہ۔ مصومۃ عند ربک، وہ پتھر نشان زدہ تھے آپ کے رب کے پاس، ہر پتھر پر ہر کافر کا نام، کون سا پتھر کس کافر کو لگنا ہے، اللہ کے ہاں اتنا حساب موجود ہے، اور اتنا حساب موجود ہوتا ہے،
نشان زدہ، ہر پتھر پر اس پتھر نے کس کو مردار کرنا ہے، اس کا نام تھا کافر کا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ بستی ظالموں سے دور۔ وما ہی سے مراد وہ کافروں کی بستی ہے، یعنی قوم لوط کی جو بستی ہے یہ من الظالمین ببعید، ظالموں سے مراد قریش، یہ بستی قوم لوط کی قریش سے، مکہ والوں سے کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اردن کا علاقہ، بحر میت، یہ قوم لوط کا علاقہ تھا، یہ سعودی عرب کے مکہ مکرمہ کے قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وما ہی سے مراد یہ پتھر ہیں، یہ پتھر من الظالمین ببعید، یہ پتھر ظالموں سے دور نہیں تھے، یعنی ظالم ان پتھروں سے بچ نہیں سکتے تھے، یہ پتھر ظالموں سے دور نہیں تھے، جس پتھر نے جس ظالم پر پڑنا تھا اس نے پڑنا تھا اور وہ پڑا، تو یہ ظالم اپنے آپ کو پتھروں سے دور نہیں کر سکے، بچا نہیں سکے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بستی قوم لوط کی، وہ ظالموں سے مراد قریش ہوں گے، کہ یہ بستی قریش سے دور نہیں تھی، اہل مکہ سے قریب تھی۔ والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔